آپ حضرات میں سے اکثر وہ ہوں گے جو ایک زمانے سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کامیابی اور غلبہ ایمان اور عمل صالح والوں ہی کو ملتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح والے یہ سر بلند رہتے ہیں، غالب رہتے ہیں، انہی کو کامیابی ملتی ہے، باقی سب خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر۔ اور دوسری طرف جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جو دیکھتے ہیں دنیا میں وہ یہ کہ سب سے زیادہ کمزور حالت میں، سب سے زیادہ بے کسی اور بے بسی کے حال میں وہی لوگ ہیں جو ہم کو ایمان اور عمل صالح والے نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ بڑی ترقی پر ہیں، بہت سر بلند اور مضبوط ہیں، جن کے پاس نہ ایمان نظر آتا ہے نہ عمل صالح نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات جب کہی جاتی ہے تو ہم لوگ ادب اور احترام کی وجہ سے سن تو لیتے ہیں، لیکن دل کی بات اگر میں کہوں تو اکثر کی سمجھ میں بات آتی نہیں، اور لوگ ڈر یا خوف یا احترام کی وجہ سے کچھ بولتے بھی نہیں، کچھ پوچھتے بھی نہیں، لیکن اندر اندر ایک شک پلتا چلا جاتا ہے۔ بات پوری طرح سمجھ میں بہت کم لوگوں کی آتی ہوگی۔ یہ میں 40-45 سالہ اپنے تجربوں کی روشنی میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں ایمان والے لوگوں سے ملاقاتیں اور گفتگویں کرنے کا مجھے موقع مل چکا ہے۔ اس بات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر نہ ایمان کا مطلب سمجھے ہیں نہ عمل صالح کا مطلب سمجھے۔ میں ایمان سے شروع کرنے کے بجائے عمل صالح سے شروع کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے بے تکلفی کے ساتھ کہ جب اعمال کا لفظ بولا جاتا ہے، عمل صالح کا مطلب لفظ بولا جاتا ہے، تو ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی صاحب جواب دیں گے؟ جزاک اللہ۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو غالباً علماء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آتا ہے کہ نماز، روزہ۔ میں آگے بڑھاتا ہوں، کرتا پاجامہ، ٹوپی، یہ ہے عمل صالح کا مطلب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے مال کو شادیوں میں زیادہ خرچ کرنا اور سچائی کی پیغام کو طاقتور بنانے میں مال کو کم خرچ کرنا، یہ عمل صالح ہے؟ 99% نماز روزے کے پابند لوگ اپنے مال کو وہاں بہت کم خرچ کر رہے ہیں جہاں بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور وہاں بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے۔ یہ عمل کے اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ کس نے ہمارے دماغ میں یہ بات گھسائی ہے؟ اس شیطان کا کیا نام ہے؟ اپنا وقت صحیح استعمال کرنا یہ عمل صالح ہے کہ نہیں ہے؟ اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، اپنے وقت کو انفرادی اور قومی اجتماعی امت کی ترقی میں استعمال کرنا، یہ عمل صالح ہے
اور اپنے وقت کو صرف پیٹ و شرمگاہ کے تقاضوں کو پورا کرنے میں استعمال کرنا، چاہے آدمی تہجد پڑھتا ہو روز، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اعمال نامے میں عمل صالح نہیں لکھا ہوا ہو۔ عجیب حالت ہے، میری واقعی سمجھ میں نہیں آتی۔ فضول خرچی بھی کرتے ہیں اور عمرے بھی کرتے ہیں۔ جن پیسوں سے ہر سال لوگ عمرہ کرتے ہیں، ان پیسوں سے آپ 100 یتیم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں، 100 غریبوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتا۔ صحابہ کرام صرف نماز روزے کے بل پر دنیا پر نہیں چھائے تھے، صحابہ کرام اپنے مال کو جھونکتے تھے۔ میں نے 3 سال تک کی تحقیق کر کے یہ دریافت کیا ہے کہ سب سے کم اپنے مال کو خرچنے والے صحابی اپنی آمدنی کا 60% 60% اللہ کے راستے میں لگاتے تھے، سب سے کم۔ اور ان کو لوگ تانے دیتے تھے، ان کے دوست احباب، یار تم بہت کنجوس ہو، تم بہت بخیل ہو۔ اکثر صحابہ 90%، 80%، یہ اکثر صحابہ اللہ کے دین کے مضبوط کرنے کے لیے، ہدایت کو عام کرنے کے لیے، معاشرے کو پاک بنانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، اس کے لیے خرچ کرتے تھے۔ یہ ہے عمل صالح۔ انفرادی اعمال کا فائدہ انفرادی ہوتا ہے، اس آدمی کو ہو سکتا ہے جو وہ کر رہا ہو، لیکن قوم کو کوئی فائدہ انفرادی اعمال سے نہیں ہوتا۔ قوم کو فائدہ ہوتا ہے اجتماعی اعمال سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے سخاوت سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے بہادری سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے حق گوئی اور بے باکی سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے آپس کے اتحاد سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے شدید محبت سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے سے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے سے، قوم کو فائدہ ہوتا ہے اپنی ذات کے مفاد کو پیچھے کر کے اور امت کے فائدے کی چیزوں کو آگے کرنے سے، اس سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو عمل صالح ہم اس وقت کر رہے ہیں، آپ خفا ہوں یا کچھ ہوں، آپ 2000 سال تک یہی اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، دنیا کی ذلیل ترین قوم ہم بنے رہیں گے۔ کوئی ایک آیت مجھے دکھا دیجیے جس میں اللہ نے مال اور جان کو قربان کرنے کی شرط نہ رکھی ہو۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت دیندار، بہت شدید غلط فہمی میں ہم۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ دین کے فلاں تقاضے کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے صاحب لاک ڈاؤن ہو گیا، کرونا آ گیا، کاروبار ہمارا بہت پیچھے چلا گیا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اسی آدمی کے بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ، 40 لاکھ، 25 لاکھ روز خرچ ہوتے ہیں۔ یہ قوم عزت پائے گی؟ اس قوم کو ترقی ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم اپنے مال کو اور اپنی جان کو غلط جگہ پر لگاؤ گے تو تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، ہرگز ایک دعا بھی قبول نہیں۔ یدعو خیارکم فلا یستجاب لہ۔ نہ حیا اور حجاب اعمال میں شامل ہے۔ اچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کی بیٹیاں بے پردہ ہیں، بے حیا ہیں، اور وہ سمجھتا ہے میں کرتا پاجامہ ٹوپی پہنتا ہوں، میں تو بہت پکا دیندار ہوں۔ بے حیائی وہ گناہ ہے دوستو کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا، اگر تم میں حیا نہیں ہے
تو جو چاہو کر سکتے ہو تم، سب کچھ کر دو۔ حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔